اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کا دن مسلم قوم میں اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور جمعے کے دن جوک در جوک ہم مسجدوں میں جاتے ہیں۔ خصوصاً پچھلے 3 مہینوں سے جمعے سے محرومی کے نتیجے میں ہمیں جمعے کا اور زیادہ احساس ہوا ہے۔ جمعے میں جو اہمیت ہے وہ 2 رکعت نماز کے ساتھ خطبے کی اہمیت۔ خطبہ جو جمعے سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ جو ضروری ہے، خطبے کے بغیر جمعہ کی نماز کا تصور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا جمعہ قبیلہ بنو سلیم میں پڑھے۔ قبا سے جب آگے بڑھے آپ، ایک قبیلہ تھا، وہاں پہ آپ کو جمعے کا دن ملا، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جمعے کی نماز ادا کی۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے ساتھ جمعے کے خطبے کا اہتمام فرمایا، اور خطبے کو صحابہ کرام نے بڑی اہمیت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں خطبے کی اذان ہونے سے پہلے داخل ہوتا ہے، اس کا نام خصوصی فرشتے اپنے رجسٹر میں اندراج کرتے ہیں، اور جب خطبے کے لیے اذان شروع ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، یعنی گویا اس خصوصی رجسٹر میں اس کا اندراج نہیں ہوتا ہے۔ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا ہی اہم تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کا بہت اہتمام فرمایا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کیسے ہوتے ہیں، اس پر کتابیں آ چکی ہیں۔ خطبات محمدی کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کا مجموعہ بھی اکٹھا ہو چکا ہے۔ احادیث کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کیسے ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ جمعے کی نماز پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کا اہتمام کرتے، اور اتنا اہتمام فرماتے کہ خطبے کے لیے آپ نے ممبر بنوائی۔ خطبہ آپ نے دینے کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا۔ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی میٹنگ کے لیے، اپنی نشستوں کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے، وفود سے ملاقات کے لیے، لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں بنوائی۔ اسی مسجد کے فرش پر، اسی چٹائی پر، اسی جگہ آپ بیٹھ کے اپنے سارے کام کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے لیے ممبر کو پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ جب آپ کو دینا ہوتا تو آپ ممبر پر کھڑے ہو جاتے، ممبر پر تشریف لے جاتے۔ مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 بار آمین کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اگر اس کے ماں باپ اسے مل جائیں اور ان کی خدمت نہ کر سکے تو ایسا شخص وہ بدبخت ہے، بدنصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا ہر لحاظ سے اہتمام فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو بھی خطبے کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے۔
ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبوں میں جو کچھ آپ کا انداز تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہمیت کی وجہ سے صحابہ کرام نے بھی خطبوں کی ہر چیز کو نقل فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر بھی خطبہ دیا, مسکرائے بھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں غصے کا بھی اظہار کیا, غضبناک ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبوں کا جو انداز رکھا وہ صحابہ کرام کے الفاظ میں بڑا مؤثر خطبہ آپ کا ہوتا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ خطبہ ایسا ہوتا تھا کہ وجلت منہ القلوب, دل دہل جایا کرتے, ایک سما بد جایا کرتا تھا. صحابہ کرام متوجہ رہتے تھے, کوئی ایک پل کے لیے غائب نہیں ہوتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں کو مؤثر بنانے کے لیے الفاظ کا انتخاب, مضمون کا انتخاب, لوگوں کی ضرورتوں کا انتخاب اور ان باتوں کا انتخاب فرماتے تھے جو لوگوں کے لیے مفید. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے بڑے ہی مؤثر ہوتے تھے, بڑے مفید ہوتے تھے, بہت کرنٹ موضوعات پر ہوتے تھے, حالات پر ہوتے تھے, اور لوگوں کو سمجھ میں آنے والے, لوگوں کے کام آنے والے, اور لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے خطبے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں خصوصی طور پر آرام کے لیے بیٹھ جایا کرتے. یاد رکھیے, جمعے کے خطبے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 2 خطبے ہوتے ہیں, پہلا اور دوسرا خطبہ. پہلے اور دوسرے کے درمیان بیٹھ کر کوئی کام نہیں ہوتا ہے, کوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں ہے, کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے. یہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ آپ نے باقاعدہ اس کے لیے ایک لکڑی لے رکھی تھی جس پر آپ ٹیک لگایا کرتے تھے. یعنی خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طاقت کے ساتھ, پورے ایٹماسفیئر بنا کر, ماحول بنا کر, اور اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر کے اور صحابہ کرام کو اس ماحول میں لا کر کے خطبہ دیتے تھے جس میں آپ کا خطبہ بڑا ہی زندہ, بڑا ہی متحرک, بڑا ہی مؤثر, بڑا ہی مفید ہوا کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کے سلسلے میں بڑی ہی دلچسپ چیزیں نقل کی گئی ہیں. خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات سوال و جواب بھی کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبوں میں صحابہ کرام کو کرنٹ حکم بھی دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فوری احکامات بھی بیان فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں رہتے ہوئے بعض چیزوں سے ٹوکا بھی ہے اور بعض چیزوں کی انہیں ہدایت بھی دی ہے اور بعض عمل کرنے کی انہیں تلقین بھی فرمائی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ایک ایسے خطبے کی طرح ہوا کرتا تھا کہ گویا آپ منبر پر کھڑے ہو کر پوری مسجد پر, نمازیوں پر, مسجد کے حالات پر, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی ابھی دروازے سے داخل ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ, وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی رکعتین خفیفتین, کھڑے ہو کر 2 ہلکی سی نمازیں پڑھ لیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ایسا نہیں تھا کہ آپ آنے والوں سے غافل ہو, آپ بیٹھنے والوں سے ناواقف ہو, آپ لوگوں کے چہروں کو پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ آتا ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے, ایک آدمی ایسا آیا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ بڑا ضرورت مند ہے, تو آپ نے اس کی ضرورت کے لیے پکار لگا دی. آپ نے کہا کہ ایک آدمی جو بڑا ہی پھٹے حال ہے, کون اس کی مدد کرے گا, اور دیکھتے ہی دیکھتے نماز کے بعد اس کے تعاون کا ڈھیر لگ گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے ہوا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو, نام اسی کا لیا کرو, جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا,
گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو